صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا اور لاک ڈاؤن بھی نفرت کے وائرس کو ختم نہیں کر سکے۔ مذہبی نفرت اور فرقہ وارانہ بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنے کا یہ خطرناک کھیل آخر کب تک چلتا رہے گا؟ میشات الاسلام چینل سے ساجد خان کیرانوی۔ السلام علیکم۔ بیان تفصیل سے سنیں۔ حال ہی میں ہریانہ کے میوات دہلی سے متصل غازی آباد کے لونی میں اور ملک کے بعض دوسرے مقامات پر موب لنچنگ اور مساجد کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ مذہبی نفرت ملک کو ترقی نہیں بلکہ تباہی کے راستے پر لے جا رہی ہے، اور مذہب کے نام پر ملک بھر میں جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے سماجی طور پر نفرت کی دیوار مزید گہری ہوتی جا رہی ہے اور ایک بار پھر خوف و دہشت کا ماحول تیار ہو رہا ہے، جس کی نحوست سے ملک ترقی کے بجائے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے پہلے جب کورونا کی دوسری لہر انسانی جانوں کو نگل رہی تھی تو لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ آ کر کورونا متاثرین کا تعاون اور مدد کر رہے تھے۔ تب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو کام ہمارے حکمران اور سیاستدان نہیں کر سکے، اس کو کورونا کے زیر اثر پیدا ہوئے انسانی ہمدردی کے جذبے نے پورا کر دکھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک یہ کہا جانے لگا تھا کہ اس وبا نے تمام ہندوستانیوں کو متحد کر دیا ہے اور اس نفرت کی دیوار کو توڑ دیا ہے جو فرقہ پرست پارٹیوں اور تنظیموں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان کے درمیان کھڑی کر دی تھی۔ تب ملک کے ہر امن پسند شہری نے اطمینان کا سانس لیا تھا، لیکن الیکشن کے قریب آتے ہی ایک بار پھر نفرت کا کھیل شروع ہو گیا اور ایک مخصوص نظریے کے لوگ پولیس کے زیر سایہ پرانی مسجدوں اور نہتے مسلمانوں کو ان کی مذہبی پہچان کی بنیاد پر اپنا نشانہ بنانے لگے۔ یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، ان کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے۔ بزرگ کے ساتھ یہ معاملہ شرپسندوں نے مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے کیا، جو کہ افسوسناک ہے۔ مولانا مدنی صاحب نے آگے کہا کہ اب یہ سچائی پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے، اچانک ایک مخصوص طبقہ شرانگیزی اور مذہبی نفرت کو ہوا دینے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مطلب صاف ہے کہ کچھ لوگ سماج میں فرقہ وارانہ حد بندی قائم کر کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام واقعات سیاسی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک نہ تو ملک کے آئین کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی انسانی جذبوں کی، جبکہ ملک ایک بڑے اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، روزگار ختم ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک پوری نسل بیکاری کا شکار ہے، ملک کی شرح نمو منفی ہندسے تک جا پہنچی ہے۔ ہم 21ویں صدی میں بھلے ہی جی رہے ہیں، مگر ملک کے شہری تمام تر ترقی کے دعووں کے باوجود اب بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ کورونا کی وبا نے ترقی کی بھیانک سچائی سامنے پیش کرا دی ہے۔ جب ہم لوگوں کو آکسیجن تک مہیا نہیں کرا سکے، اس کی کمی سے ہزاروں افراد دم توڑ گئے، بہت سے لوگوں کو اسپتال میں بیڈ نہیں ملا، اگر مل بھی گیا تو انہیں ضرورت کی دوائیں نہیں مل سکیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اب اگر اس کے بعد بھی ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوتا اور ہم اسی طرح مذہبی شدت پسندی اور منافرت کا کھیل کھیلتے رہے اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کو مایوسی کا شکار بناتے رہے تو اس کو ملک کی بدقسمتی کے سوا کس چیز سے تعبیر کیا جائے گا۔ انہوں نے اس امر پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ جو لوگ ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں، تشدد برپا کرتے ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شدت پسند لوگوں کو کسی نہ کسی طور پر سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس بھی ان لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے اور ایسا کرنے والوں کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ اسی لیے موب لنچنگ کرنے والے شرپسند گروہ بے خوف و خطر دہشت گردانہ عمل کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہماری سرپرستی کرنے والے اقتدار میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے قتل کرنے کے باوجود بھی ان پر ایسی دفعات لگائی جاتی ہیں
جس سے ان کی آسانی سے ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف دوسری طرف دہلی فسادات میں مسلمان ہی زیادہ قتل ہوئے، انہی کی دکانیں لوٹی گئیں، انہی کے گھر جلائے گئے، انہی کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی اور پھر الٹے ان پر ہی 21 تک دفعات لگا دی گئیں، جس کی وجہ سے ان کی ضمانتیں لوور کورٹ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ انصاف کا یہ دوہرا معیار ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس صورتحال کا ایک خطرناک نتیجہ خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ ناپسندیدہ عنصر نفرتی چڑھیں اس قتل و غارت گری کا اقلیت کے خلاف عادی ہو جائیں گی تو اکثریت کے شریف لوگ بھی ان کے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ مولانا مدنی نے انتباہ کیا کہ ابھی وقت ہے کہ اس مذموم سلسلے کو بند کیا جائے اور مذہبی شدت پسندی اور فرقہ وارانہ صف بندی کی جگہ اسکولوں، کالجوں، اسپتالوں اور نوکریوں کی بات ہونی چاہیے اور مل بیٹھ کر ملک کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے نفرت کی جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بھیانک نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ اگر اب بھی حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھلیں تو پھر ملک تنزلی کی جس خطرناک راہ پر چل پڑے گا وہاں سے واپس لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک قانون اور انصاف کی حکمرانی سے چلتا ہے اور باہمی اتحاد سے آگے بڑھتا ہے، اسی لیے ہم مسلسل یہ بات کہتے آئے ہیں کہ نفرت کی جگہ ملک میں قومی یکجہتی، باہمی اتحاد اور ہندو مسلم بھائی چارے کو فروغ دیا جانا چاہیے، کیونکہ انسانی تاریخ شاہد ہے کہ محبت اپنے ساتھ امن، ترقی اور خوشحالی لے کر آتی ہے، مگر نفرت صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی لاتی ہے۔ سامعین، مولانا مدنی کے اس بیان کو آگے ضرور شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہر ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل ارشاد الاسلام کیرانہ کو بھی سبسکرائب